الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو صبر کے فضائل بتانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اپنے نیک بندوں کی نشانی بتائی ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو نہ تو اللہ پہ شکوہ کرتے ہیں، نہ کوئی شکایت زبان پہ آتی ہے، صرف انا للہ کہتے ہیں اور اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ صبر کسی چیز کو برداشت کرنے کا نام ہے۔ جو صبر کرنے والا ہے اس کو مصبورہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں مصبورہ ایک ایسا جانور تھا جس کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا کا ارادہ ہوتا تھا کہ آج ہم نے بکرا ذبح کرنا ہے یا گائے وغیرہ ذبح کرنی ہے کسی گوشت وغیرہ کے حاصل کرنے کے لیے، تو اس جانور کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور ایک جگہ پہ اس کو بٹھا دیا جاتا تھا۔ تو علاقے کے لوگ دور سے جا کے تیر اندازی اس کے اوپر کرتے تھے، یعنی تیر چلانا سیکھتے تھے، اور جب وہ جانور بالکل اس کی زندگی ختم ہونے والی ہوتی تھی، تیر کھا کھا کے وہ برداشت کر کے مرنے کے قریب ہو جاتا تھا، تو اس کو ذبح کر لیا جاتا تھا۔ کیونکہ یہ جانور پہ بہت زیادہ ظلم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصبورہ جانور کے کھانا کا کھانا حرام قرار دے دیا۔ تو جو شخص ایسے ہی حالت میں ہے کہ رسیوں سے بندھا ہوا ہے، یعنی کہ مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی بیماری میں ہے، تو اس پر وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، تو اسی کو صبر کرنا کہتے ہیں۔ اصل میں صبر اور روزہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے۔ صبر کا معنی بھی ہے منع کرنا، منع رہنا یا باز رہنا، رک جانا، اور روزے کا مطلب بھی یہی ہے، رک جانا۔ تو جو صبر کا اجر ہے وہی روزے کا اجر ہے، دونوں کا اجر قریب قریب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر بن جاؤں گا۔ یعنی کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں میری ذات اس کو ملے گی۔ تو جو صبر کرتا ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے، اس کو بھی یہی اجر ملے گا کہ جو صبر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صبر کرتا ہے اس کو میرا ساتھ ملے گا۔ کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے، یا کوئی کسی نے زکوٰۃ دے دی، حج کیا یا اور عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ کی نام کی تسبیحات کی ہیں یا اس کے بندوں کی خدمت کی ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سب چیزوں سے بڑھ کے ہے کہ میرا ساتھ تم لوگوں کو مل جائے گا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنا ساتھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، فرمایا جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کا اجر بغیر حساب کی ہوگا، یعنی کہ بے حساب رزق ان کو دیا جائے گا، اتنا رزق دیا جائے، اتنا اجر دیا جائے گا کہ جس کا شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کیا کرو۔ تو جس بندے کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ معاملات میں اس کی مدد کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم نے صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے تو میری مدد تمہارے ہر معاملے میں شامل ہو جائے گی۔ اسی لیے ایک بار ایسے ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کو اس آیت کا پتہ ہے
کیونکہ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ فرمایا تم نماز پڑھو تمہاری بھوک مٹ جائے گی۔ اسی طرح جن کو بڑے بڑے درجات ملے ہیں انہوں نے صبر ہی کیا ہے تو ہی ان کو درجات ملے ہیں، چاہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاہے حضرت عمار بن یاسر ہیں، یا اور باقی صحابی ہیں یا نبی ہیں جنہوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کو بہت زیادہ درجات عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مختلف اعمال اور نیکیاں ان کے مختلف اجر ہیں، کسی کے ساتھ اللہ کی رضا ملتی ہے، کسی کے ساتھ نیکیاں ملتی ہیں، کسی کے ساتھ درجات بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا صبر ایسی نیکی ہے کہ جس کے بدلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے، جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ صبر کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، کئی چیزیں ہیں جن پہ جیسی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، چاہے دل کرے چاہے نہ کرے تو اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ حرام چیزوں سے بچنا، یعنی کہ حرام چیز کھانے کو دل کر رہا ہے لیکن ہم اس کو استعمال میں نہیں لے کے آ رہے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، بیماری ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اس پہ صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرنا، یہ بھی صبر میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا پڑے تو یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اس کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے نماز کے لیے وضو کرنا، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں کے لوگ دوسرے شہروں میں منتقل نہ ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ وبا آگے سے آگے اور شہروں اور لوگوں تک پھیل جائے گی۔ فرمایا صبر کے ساتھ اپنے علاقے اور اپنے شہر میں رکے رہو، اگر تمہاری زندگی ہوئی تو وبا تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گی، اور اگر زندگی نہ ہوئی اور وبا کے حملے سے تم مر گئے تو تم مرو گے نہیں بلکہ تمہیں شہید کا ثواب ملے گا، جیسے شہادت کا ثواب ملتا ہے بندے کو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا۔ تو جو صبر کے ساتھ وبائی علاقے میں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ہے اس کی کوئی محبوب چیز، کوئی بڑی پسندیدہ چیز ہے جو اس کو نہیں ملی یا اس سے چھن گئی، جیسے کہ ہمارے عزیز ہیں، کوئی ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہمارے والدین ہیں، وہ فوت ہو گئے، ہم سے بچھڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے اس کو جنت ملے گی۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اس کا اجر جو ہے صبر کرنا، صبر کا اجر جنت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار پر صبر کیا کرو، اگر بخار ہو جائے تو صبر کیا کرو۔ فرمایا جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، جس شخص کو بخار ہوا ہوتا ہے اور وہ صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ ایسے جھاڑتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص ایک رات بخار میں گزارتا ہے تو اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ غصے پر قابو کرنا، اس کو یہ بھی صبر ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ہمیں صبر کر کے دکھایا، اور انبیاء کی جو ذاتیں ہیں ان انبیاء نے سب سے زیادہ صبر کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تیز بخار تھا۔
صحابی نے جب ہاتھ لگایا تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہے۔ فرمایا ہاں مجھے اتنا ہی بخار ہے جتنا تم میں سے کسی 2 لوگوں کو ہو سکتا ہے، یعنی عام شخص سے دگنا بخار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ انشاءاللہ مجھے اجر بھی ڈبل ہی ملے گا۔ پھر ایک بار کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آئیں؟ آپ نے فرمایا نبیوں پر۔ اور پھر نبیوں نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، اللہ نے کتنے ان کو درجات عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آئیں، اور نبیوں کے بعد ان پر آزمائشیں آئیں گی جو نبیوں کے رستے پر چلے گا۔ جو نبیوں کے رستے پر چلے گا ان کو بھی نبیوں کی طرح آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائشوں پہ صبر کرنا انبیاء کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اگر کوئی ہماری زندگی میں بھی کوئی کمی ہے، کوئی آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذرا ذرا سی بات پہ اللہ کی ناشکری ہم نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے والوں میں شامل کر دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔